بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشہداء، اور اس کے بعد درجہ بیان کیا، یعنی کون لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یہی صدیق ہے، پہلا درجہ نبیوں کے بعد پہلا درجہ. والشہداء، اور شہید، عند ربہم، اللہ کے نزدیک یہ لوگ ہیں. لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے. ونورہم، اور ان کا نور ہے، قیامت کے دن ان کے سامنے نور ہوگا جس سے یہ پل صراط پر چلیں گے، ان کو راستہ نظر آئے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کا انکار کیا، وکذبوا، اور جھوٹ بولا، بآیاتنا، یا جھٹلایا، وکذبوا، جھٹلایا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں. حضرات محترم، یہ آیت، اس میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ صدیقین میں سے ہیں اور شہداء میں سے ہیں. آئیے اس سلسلے میں ایک بہت پیاری روایت آپ کو سناتا ہوں کہ یہ روایت صدیقین اور شہداء کا مقام بیان کر رہی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، فرمایا، ان اہل الجنت لا یتراءون اہل الغرف من فوقہم، کہ جنتی دیکھیں گے اپنے سے اوپر والوں کو، یتراءون اہل الغرف، وہ جو کمروں میں ہوں گے، بالا خانوں میں ہوں گے، اپنے سے اوپر درجے والے، کما تتراءون الکوکب، جیسے کہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، جیسے ستاروں کو تم دیکھتے ہو. الدری، چمکتا ہوا، چمکدار ستارہ، الغابر فی الافق، دور کہیں مشرق میں یا مغرب میں کہیں پر ہے، اپنے اوپر دنیا میں آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس طرح جنتیوں کو دور آپ ان کے بالا خانوں کو دیکھیں گے، چمکتا ہوا ستاروں کی طرح نظر آئے گا. یہ کیوں اتنا دور، اتنا اونچا کیوں ہے؟ لتفاضل ما بینہم، یہ ان دونوں کے درمیان جو فرق تھا، نیکیاں زیادہ کرتا تھا، یہ کم کرتا تھا، یہ سچا تھا بہت زیادہ، یہ بڑھ چڑھ کر نیکی کرتا تھا، یہ صدیق تھا. تو جب یہ بات سنی صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، تلک منازل الانبیاء، یہ تو نبیوں کا مقام ہے، ایسا تو پھر نبی نظر آئیں گے اتنے دور، نیچے والے ان کو دیکھیں گے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ان کی بات مکمل کر دیتا ہوں، کہ قال یا رسول اللہ، تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، یہ تو وہ منزلیں ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ انبیاء کے علاوہ اس کو کوئی اور نہیں پا سکتا، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کوئی اور. یہ تو نبیوں کا مقام ہے جو دور کہیں اونچے مشرق میں، مغرب میں، جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں چمکتے ہوئے. قال بلا، کائنات کے امام نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں. مطلب یہ ہے کہ صرف نبی نہیں، نبیوں کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہوں گے. بلا، ہاں کیوں نہیں. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اللہ کے ہاتھ میں ہے. رجال آمنوا باللہ، ایسے لوگ ہیں، رجال، مرد ہیں، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لائے ہیں، وصدقوا المرسلین، اور نبیوں کی تصدیق کی ہے، ان کو یہ مقام عطا کیا جائے گا. اور بھائیو، صدیقین کے بعد شہداء کا ذکر ہے. والشہداء، تو یہ شہداء بھائیو، جیسا کہ حدیث میں ہے، شہید جو اللہ کے راستے میں
قتل کر دیا جاتا ہے، میدان جہاد میں جہاد کرتے ہوئے شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں حدیث ہے، صحیح روایت ہے، ان ارواح الشہداء فی حواصل طیر خضر، شہیدوں کی روحیں پرندوں کے جو پپوٹے، جہاں دانا ان کا جمع ہوتا ہے، کھانا کی جگہ کھانا وہاں جمع رہتا ہے، خضر، وہ پرندے سبز رنگ کے ہوں گے، تسرح فی الجنت حیث شاءت، چریں گے وہ پرندے، چریں گے چگیں گے جنت میں جہاں چاہیں گے، جنت میں گھومتے پھرتے۔ شہیدوں کی روح اللہ تعالیٰ ان کے پپوٹوں میں رکھ دیں، حواصل میں رکھ دیں۔ ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر وہ ان قندیلوں میں جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، بنائی ان کے لیے، وہاں آ کر وہ بیٹھ جائیں گی۔ فاطلع علیہم ربک اطلاعۃ، تیرا رب ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ فقال ماذا تريدون، رب العالمین فرمائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ فقالوا، وہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ کہیں گی، نحب ان تردنا الى الدار الدنیا، او ان تردنا، کہ تو ہمیں بھیج دے دنیا کے اس دار میں، دنیا میں بھیج دے۔ فنقاتل فیک، ہم تیرے راستے میں پھر قتال کریں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے لیے۔ فنقتل، اور قتل کیے جائیں، یعنی تیرے راستے میں پھر شہید کر دیے جائیں۔ کما قتلنا اول مرہ، جیسے کہ ہم پہلے مرتبہ قتل کیے گئے تھے۔ فقال انی قد قضیت انہم الیہا لا یرجعون، اللہ فرمائیں گے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ لوگ، یعنی جو مر کر میرے پاس آ جائے، الیہا، اس دنیا کی طرف، لا یرجعون، واپس نہیں پلٹیں گے، دوبارہ نہیں جا سکتے۔ یہاں شہیدوں کا کچھ انواع اور قسم کے ذکر کر کے بات کو ختم کروں گا، اس سے پہلے ایک چیز اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، عقیدے کی اصلاح چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہیدوں کی اور مردوں کی روحیں واپس آتی ہیں اور دنیا والوں کی طرف آتی ہیں، سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، جو میرے پاس آ گیا پھر وہ واپس نہیں جا سکتا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں، ان کے والد عبداللہ وہ فوت ہو گئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کفاحاً کھلا بات کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے واپس بھیج دیجئے۔ جب ان سے تمنا ہے، مجھے کیا تمنا ہے، کیا چاہتے ہو دنیا میں؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا، جو میرے پاس آ جائے جانتا نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ غلط عقیدے ہیں، اس سے بچیے، قرآن کی بات کو مانیے، حدیث کی بات کو مانیے، اور اپنا عقیدہ صحیح رکھیے۔ جو اس دنیا سے چلے جاتا ہے، یا علیین میں ہوتا ہے یا سجین میں ہوتا ہے، دو جگہیں وہاں پر۔ اعلیٰ علیین کی جگہ ہے، ان کی روحیں وہاں ہوتی ہیں، یا سجین جو اللہ کی جیل ہے، جو اللہ کی جیل ہے وہاں ہوتے ہیں۔ بھائیو، شہید، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشہداء خمسۃ، شہداء 5 قسم کے ہیں۔ المطعون، مطعون کے معنی ہے طاعون سے مرنے والا، طاعون کی وجہ سے مرنے والا۔ والمبطون، پیٹ کی بیماری میں، اسہال کی وجہ سے یا کسی اور پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرنے والا، یہ بھی شہید ہے۔ الغریق، ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے۔ وصاحب الہدم، دیوار کے نیچے آ کر مر جانے والا بھی شہید ہے۔ پھر آگے فرمایا والشہید فی سبیل اللہ،
اور اللہ کے راستے میں. یہاں وہ شہید فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہونے والا، جس کو یہ وہ شہید مارکا، اس کو غسل نہیں دیا جاتا، باقیوں کو غسل دیا جاتا ہے. ان کی میت کو، ان کے جنازے کو تیار کرنے کے لیے ان کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے، وضو کرایا جاتا ہے، لیکن شہید کا ایسا نہیں ہوتا. وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہاں 5 شہیدوں کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی شہید ہیں. ایک روایت میں الحریق شہید، جل کر مرنے والا، وہ بھی شہید ہے. وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ، اور وہ عورت جو ولادت کی وجہ سے فوت ہو جاتی ہے. قال الجمع کا ترجمہ قال الخطابی معناہ ان تموت وفی بطنها ولد، اس حالت میں مرے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے. یہ بھی شہیدہ ہے، یہ عورت بھی شہیدہ ہے. ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کن کو شہید سمجھتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے قتل کر دی جائیں وہ شہید ہیں. آپ نے کہا اس طرح تو پھر میری امت میں شہید بہت کم ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید. صحیح ہے جو تم کہہ رہے ہو، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے. ومن مات فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہو، اللہ کے لیے کام کر رہا ہو، اللہ کے راہ میں نکلا ہو، وہ بھی شہید ہے. ومن مات فی الطاعون فہو شہید. ومن مات فی البطن، طاعون، وہی طاعون کی بیماری مرا، پیٹ کی بیماری مرا. والغریق شہید، یہ مسلم کی روایت ہے. اور فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا وہ بھی شہید ہے. اور ایک بہت ہی پیاری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، پھر وہی سچائی کی طرف، سچے دل سے اخلاص کے ساتھ جو اللہ سے شہادت مانگتا ہے، بلغہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، اللہ تعالیٰ اس کو، جو سچے دل سے شہادت طلب کرتا ہے اور پھر وہ اپنے بستر پہ مرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ اس نے سچائی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اللہ سے شہادت طلب کی. اور آخری بات، یہ شہید اللہ کے یہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے.